یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی, اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل گیا, متبادل مل گیا جو اس سے بھی اچھا تھا. آپ نے شفا کی دعا مانگی مریض کے لیے, مریض کو شفا نہیں ملی, مر گیا, لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو وہاں اچھا ٹھکانہ دے دیا, ایسا ٹھکانہ کہ وہ کہتا کہ شکر ہے میں مزید زندہ نہیں رہا, زندہ رہتا تو کوئی گناہ نہ کر لیتا میں. تو یہ بھی اللہ نے آلٹرنیٹ دے دیا نا, متبادل. صحابہ کرام جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں, بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ اس شکست میں ایک مصلحت یہ بھی تھی, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اللہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا, شہادت کی فضیلت دینا چاہتا تھا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں. تو بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے, اور بعض مرتبہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن جو مصیبت آپ پر آنے والی تھی اللہ اس کے بدلے میں اس مصیبت کو آپ سے ٹال دیتے ہیں. آپ کا بیٹا بیمار ہے, آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دے, ٹھیک کر دے, ٹھیک کر دے. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس کا دوسرا بھی بیمار ہونے والا ہے, اس کو بھی کیا ہونے والی ہے, بیماری. تو پہلا والا تو ٹھیک نہیں ہوا, لیکن دعاؤں کی برکت سے دوسرے سے بیماری کو اللہ نے ٹال دیا. اب ہم چونکہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم پہ کیا مصیبتیں ٹل رہی ہیں, کون سی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں, تو ہم اسی پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں, یار میں تو کب سے دعا مانگ رہا ہوں اور انسان ٹھیک ہونے کا نام لے نہیں رہا. اور ایک انداز دعا کی قبولیت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو, وہ دعا آخرت میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے. وہ کیا ہو جاتی ہے, اللہ کے بینک میں جمع, اور اس پہ سود لگتا ہے. پھر کیا لگتا ہے, سود بہت بڑھا چڑھا کے, کیونکہ ابھی نہیں دیا نا اس دعا کا نتیجہ, ابھی نہیں ملا, تو بعد میں جب ملتا ہے. تو اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی چیز جمع کرائیں گے تو جب بعد میں ملے گی نا تو وہ بڑھا کے ملتی ہے, پھر کم قسطوں پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے. تو جب بعد میں ملے گی, اللہ کہتے ہیں یا تو کیش لے لو, اور اگر ادھار پہ چاہیے, بعد میں چاہیے, تو پھر زیادہ دوں گا میں. کئی گنا بڑھا کر وہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اور جب انسان اپنی آنکھوں سے اس دعا کے اثرات کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی. اس لیے میرے بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو دعاؤں کو فوکس کرے اور اس بحث میں نہ پڑے کہ ہو رہی ہے قبول کے نہیں ہو. یقین کر لے ہو رہی ہے, ہو رہی ہے قبول. اللہ کی حکمت ہے, مصلحت ہے کہ مجھے اس طرح سے دکھا نہیں رہے, اس کی حکمت ہے, ہم نے مانگنا ہے. اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں, جن کے دلوں میں اللہ سے محبت, ان کو دعا کے ایک فائدہ تو کیش حاصل ہوتا ہے. دعا میں اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو, یہ فائدہ ان کو فوراً حاصل ہوتا ہے, وہ ہے دل کی تسلی. اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے, اللہ کی عدالت میں. کیس کی سماعت کیا ہو گئی ہے, شروع ہو گئی. ایپلیکیشن اللہ کی فائل میں, بولو بھائی, اس پہ نمبر لگ گیا ہے, رجسٹریشن اس کی ہو گئی ہے. اب کب نمبر آتا ہے, ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کر دیا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی میرا کام اٹکا ہوا ہے یار, تم کرنے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی میں نے ڈاکومنٹس تمہارے سارے جمع کرا دے, ویزا لگنے کا انتظار ہے بس, ہے بھائی تمہارے سارے ڈاکومنٹس ہم نے جمع کرا دی ہیں, جو ہمارا کام تھا ہم نے وہ کر لیا, اب آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ہوتا ہے نا ایسے. تو انہیں تسلی ہوتی ہے کہ احکم الحاکمین کے دفتر میں اپنی حاجت کی فائل ہم نے جمع, بولو بھائی, کرا دی ہے. ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. تو تسلی, یہ تسلی بہت بڑی چیز ہے. دنیا میں اگر کوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ ہے تو وہ تسلی ہے. ہر آدمی اسٹریس میں ہے اور ڈپریشن کا مریض بنا ہوا ہے, سب کچھ ہو کے بھی پریشان ہے, پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے.